अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ देर पहले फजर की नमाज़ अदा की है और तैयार होके वॉक के लिए सुबह की ताज़ा हवा में निकल आए हैं। माशाल्लाह बादल छाए हुए हैं और हवा जो नज़र आ रही है बड़ी बेहतरीन पौधे और दरख्त लहलहा रहे हैं। वॉक करने निकल आए हैं। आपसे सुबह की रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अभी हम अपने क्लब पहुंच गए हैं और चलते हैं, अभी वॉक करते हैं और मज़ेदार प्यारे मौसम को एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। माशाल्लाह काफ़ी लोग अभी नज़र आ रहे हैं कि आगे हुए हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं। वॉक तो जो करते हैं रेगुलर वो कर रहे हैं। चलें जी, हम पहुंच गए हैं, वॉक करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब वॉक तो 15 मिनट हो गए हैं शुरू कर दी हुई है। हवा बड़ी प्यारी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी मज़ा आ रहा है वॉक करने का। आज मैं टी शर्ट पहन कर आया हूँ आर्सेनल की। आर्सेनल हार तो गया है, जो फाइनल में था, यूरोपियन जो चैम्पियनशिप हो रही थी उसका फाइनल हार गया है। लेकिन हमारे बच्चों ने जो है ना वो आर्सेनल के शौकीन हैं, तो मुझे उतना फ़ुटबॉल का शौक़ नहीं है। लेकिन ये कि ये टी शर्ट उन्होंने दी हुई है तो ये कभी पहन लेते हैं। मैंने कहा आज ये पहन के चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम अगेन। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ज़ोर लगा के वॉक और एक्सरसाइज की है। पसीना भी खूब निकाला है। पता नहीं अब आपको इस कलर में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गए हैं, मौसम भी बहुत प्यारा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स हुए हैं, कोई 2-4 मिनट गपशप लगाई है। एक दोस्त हैं, उनके साथ काफ़ी पुराने वॉक करने आते हैं।
تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری 1 ہفتے کی چھٹی ہے ماشاءاللہ، بچوں کے ساتھ وہ گھومنے پھرنے آگے ناردرن ایریاز جا رہے ہیں، تو میں نے کہا خیریت سے جائیں، خیریت سے آئیں، بچوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ انجوائے کرنا چاہیے لائف کو فیملی کے ساتھ، کبھی اکیلا بھی بندہ انجوائے کر لیتا ہے لیکن فیملی کے ساتھ کرے۔ اب ہمیں تو اس وقت کافی عرصہ ہو گیا ہے کچھ اپنی صحت اور ان معاملات کی وجہ سے کہیں نکلے ہوئے، ایون کہ کراچی میں بھی نکلے ہوئے ہمیں کافی عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ وائف کوئی 15-20 منٹ بھی اگر ٹریول کر لیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے جو پین ہے کمر میں، اور وہ تو اس وجہ سے کبھی مجھے کوئی کام ہوتا ہے تو میں اکیلا تھوڑی دیر ہو کر آ جاتا ہوں۔ کبھی ہوتا ہے وائف کو کبھی ساتھ چلے گئی، کوئی 10-15 منٹ 20 منٹ کا ایسے چکر کہیں لگانا ہے تو وہ چلے گئے، ادروائز مسز کے لیے پرابلم ہے زیادہ دیر بیٹھنا اور سفر کرنا بھی۔ بہرحال اللہ خیر کرے، ابھی چلتے ہیں اور پہلے 1 کپ چائے پیتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1-2 چیزیں لینی ہیں۔ مسز نے صبح صبح بولا ہے کہ یہ چیزیں لیتے آئیں، میں نے کہا حاضر ہیں جناب، جو حکم، تو چلتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں چل کے۔ جی دوستو، 1 کپ گرم گرم چائے صبح کی انجوائے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ کرنٹ آ گیا، جس کو کہتے ہیں نا کرنٹ آ جاتا ہے باڈی میں، وہ ہے۔ تو چائے پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد جو بیگم کا حکم ہوا ہے صبح صبح پورا کرتے ہیں، پھر گھر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جناب چائے پی کے انجوائے کر کے پھر جو بیگم صاحبہ کا حکم ہوا تھا وہ بھی چیزیں تھوڑی بہت جو لینی تھیں وہ بھی لے لی ہیں۔ اب گھر چل کے ذرا نہاتے دھوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، اور پھر آگے کا پروگرام دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے آج کا۔ ہاں جی دوستو، الحمدللہ کہ نہائے دھوئے ناشتہ کیا ہے، اور ابھی میں نکل رہا ہوں ڈھونڈنے کے لیے اے سی کے ٹیکنیشین کو یا مکینک کو، اس لیے کہ جس کو 3 دن سے ہم نے کہا ہوا ہے وہ صبح شام کر کے جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں آیا، اور ہمیں جو سونا پڑ رہا ہے نا وہ بڑی عجیب آکورڈ، گدا دوسرے کمرے میں نیچے جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم ہے تو وہاں پہ سونا پڑ رہا ہے، اے سی چل نہیں رہا۔ تو میں نے کہا جا کے دیکھوں ذرا، پیدل ادھر 1-2 ہیں تو ان سے ذرا پتہ کروں اور ان کو لے کر آؤں۔ جی جناب، ابھی پیدل کافی کوئی 1-2 گلیوں کا فاصلہ ہے، ادھر گیا ہوں تو جا کے دیکھا کہ سب کچھ بند پڑا ہوا ہے، 10 بج رہے ہیں اور ابھی تک کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی تھی، کوئی ٹیکنیشین نہیں، سب کچھ بند ہے، سوئے پڑے ہوئے تھے، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ واپس آ گیا ہوں، وہاں پہ کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ملا، حالانکہ سارے علاقہ جان پہچان والا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی ایسا شخص ہی موجود نہیں تھا جس کو میں کوئی پیغام دے دوں کہ یہ آئیں تو ان کو بھیج دیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں پھر جا کے دیکھتے ہیں۔ ابھی ایک اور صاحب کو فون کیا، کسی سے نمبر لے کے ان کو دیا ہے، اب وہ دیکھیں آتے ہیں یا نہیں آتے یا کس وقت آتے ہیں۔ ہم تو پچھلے 3-4 دن سے جو ہے نا تکلیف میں ہوئے میں، اور گرمی کی شدت اتنی ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ دوسرے کمرے میں جو اے سی لگے ہوئے ہیں ادھر گزارا کر رہے ہیں، بیڈ روم کا اے سی خراب ہوا ہے، بس سونے میں جو ہے نا رات کو پرابلم ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا بستر لے کے دوسری جگہ جا کے لیٹنا پڑ رہا ہے۔
11:30 سے اوپر کچھ ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اے سی والے ٹیکنیشین یا مکینک کہیں یا جو بھی، ان کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی پھر فون کیا، کہتے ہیں کہ میں راستے میں ہوں، میرا گھر جو جگہ انہوں نے بتائی ہے وہ واقعی یہاں سے کافی دور ہے، تو ان کو آنے میں ٹائم تھوڑا سا لگ رہا ہے. کہتے ہیں راستے میں ہوں، آ جاتے ہیں. امید ہے کہ آ جائے، انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہمارا معاملہ جو 4-5 دن سے بگڑا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے انشاءاللہ. باقی ابھی کل پرسوں بڑی امید ہوئی تھی 2-3 دن پہلے کہ امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہونے کے بالکل وہ تھا کہ ہو گیا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے، میں کچھ لفظ غلط نہیں میرے منہ سے نہیں نکالنا چاہ رہا، وہ کہیں نہ کہیں پنگا ڈال دیتا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں معاہدہ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد وہ پھر کہیں اور طرف چل پڑتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ فساد کی جڑ بیچ میں ہے، جو یہ تمام معاملات کو جو خراب کر کے رکھا ہوا ہے جس نے. دوستو اے سی وغیرہ چیک کرائے، صاحب آئے تھے، بڑے اچھی طرح سے چیک کیے انہوں نے. کہتے ہیں کہ اے سی آپ کا جو ہے نا وہ یہ اب میں ریپیئر کرنے میں جاؤں گا تو بہت مسئلہ خراب ہو جائے گا، بہتر ہے کہ اس کو آپ نیا لگوا لیں، یہاں پہ اے سی چینج کروا لیں، اس لیے کہ اس میں اب جو ہے نا یہ اسکریپ والی پوزیشن میں آ گیا. بہرحال کافی ٹائم اس نے گزار دیا ہمارے ساتھ، تقریباً کوئی 12-14 سال 13 سال اس کو چل گئے ہیں اس کو. اور یہاں کی آب و ہوا کے حساب سے جو ہے نا یہ اب مجھے تھا کہ شاید یہ مسئلہ ہوگا، لیکن اتنا چلا دیا اس نے اور ابھی اس کو چینج کرنا پڑے گا. دوسرے کمرے کا اے سی تھا، وہ میں نے کہا شاید وہ بھی ادھر ٹرانسفر کر دیں، وہ ریپیئر ہو جائے، وہ ہم استعمال نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ بھی مشکل ہے، اس کا بھی جو آؤٹر یونٹ ہے نا وہ آلموسٹ خراب ہو گیا ہوا ہے. اس میں گیس ہم ڈال بھی دیں یا کر بھی دیں تو وہ 6-8 مہینے چلے گا اگر چل گیا تو، ورنہ وہ بھی مشکل ہے. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. ایک جو اے سی دوسرا لگا ہوا ہے اس کا کوئی پیچھے سے آؤٹر ہی اتار کے لے گیا تھا، پورا 1.5 ٹن کا اے سی ہے تو وہ آؤٹر ہی اتار کے کوئی لے گیا تھا چوری. واہ یار دیکھیں، سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی ہے اور ان کو کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھا کرتے ہوئے نکل گئے شیشے پہ. تو یہ ہے سلسلہ. ابھی دیکھیں اس پہ نیا لگے گا یا جس طرح بھی ہم کرتے ہیں، ابھی اس کو فائنل ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج، پھر جا کے دوسرا لے کر آئیں گے اور اس کو لگوائیں گے. ابھی میں بازار آیا تھا، نکلا ہوا تھا، کچھ سامان لینا تھا، کچھ تھوڑی کچھ چیزیں کام گھر کی کرنے والی تھیں، وہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ابھی. اور گیس کا ایشو تھا تو وہ بھی مجھے کھانا نہیں پکا، تو دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا معاملات ہیں. السلام علیکم دوستو، ویری گڈ نائٹ. اس وقت 12 بج گئے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے عشاء کی نماز پڑھی ہے. آج دراصل مصروفیت رہی ہے، اے سی کی وجہ سے نا کافی خراب ہوا ہے، تو اس کو سارا دن پہلے کچھ وہ آئے ہوئے تھے، سارا چیک کر کے گئے، وہ کچھ بتا کے چلے گئے کہ چینج کرنا پڑے گا. پھر شام کو مجھے ذہن میں آیا، پھر میں نے ایک فون کیا، ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں، ان کی شاپ سے تھوڑی دور ہے یہاں سے، تو ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بولا صبح میں آدمی بھیجوں گا، وہ چیک کر لے گا. کہتا ہے میں احتیاطاً ایک نیا اے سی بھی ساتھ بھیج دوں گا، اس لیے کہ ہمارا یہ انورٹر والے نہیں تھے. کہتا ہے اب کمپنیز جتنی بھی ہیں، ہائر ہے، پیل ہے اور گری کین ووڈ، یہ وہ سارے
انہوں نے اب وہ سادے والے جو AC ہوتے تھے اب انورٹر والے ہی بنا رہے ہیں، اور اس کی وارنٹی انہوں نے بڑی اچھی کر دی ہے۔ تو وہ والا میں احتیاطاً ایک بھجوا دوں گا یونٹ، بندہ آئے گا وہ چیک کر لے گا کہ ان AC کی کیا پرابلم ہے، اگر نہیں صحیح ہو سکتے تو وہ ایک لگا دیں گے اور باقی وہ سب اتار کے لے جائیں گے۔ وہ پھر اس کو وہ جو بھی سلسلہ بیچتے ہیں یا ریپیئر کرتے ہیں، ڈسپوز آف کرتے ہیں، وہ پھر ان کا کام ہے۔ تو اس سلسلے میں ہی جو ہے نا کافی ٹائم گزر گیا۔ تو بہرحال آج کی جو کارکردگی تھی ہماری وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شیئر کے ساتھ ویوز کریں، ویوز کے اوپر لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستوں محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔